انہی لوگوں کو سویرے تھانے پہ بلایا جاتا ہے, دن کو بھوکا رکھا جاتا ہے, شام کو واپس بھیجتے ہیں گھر. تو یہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں, میری ہوم منسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ کشمیریوں نے اس بار دکھا دیا کہ وہ خون خرابے کے ساتھ نہیں ہے اور ملک کے غم میں پوری طرح سے شریک ہے. آپ کو کارروائی کرنی ہے, ہمیں 1000 بار کارروائی کر لیجیے آپ, اور ان کے خلاف کارروائی کر لیجیے جنہوں نے یہ دہشت گردی کی حرکت کی. مگر جو کشمیری جس نے اپنا خون دیا, جس نے اپنے کندھوں پہ ٹورسٹ کو ہسپتال لے کے گئے, جس نے اپنی جان دی, تو آپ نے ابھی اس وقت تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پورے کشمیر میں بند ہیں, جس میں پہلگام میں تقریباً 100 کے قریب لوگ بند ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ٹورسٹ یہاں آ رہا ہے, وہ پہلگام آتے ہیں تو یہاں پہلگام سارا بند ہے, چندن باڑی بند ہے, آڑو بند ہے, باقی جگہ بند ہے. تو جب ہمارا ٹورسٹ اس وقت اتنی بہادری سے ملک کے سے یہاں آتا ہے, وہ کلیجہ اپنا پتہ نہیں کس چیز کا بنا کے یہاں پہنچتا ہے کہ دکھانے کے لیے کہ میں ڈرا نہیں ہوں, تو آپ نے اس کا سب کچھ یہاں بند کر دیا ہے. تو پھر آپ ان کو وہاں بتائیے, پھر آپ سیدھے بولیے ہم نے یہاں کشمیر آنے نہیں دینا ہے کسی کو. اگر آپ یہاں تک پہلگام تک کوئی پہنچ جاتا ہے اپنی بیوی بچے لے کے, یہاں آپ نے سب کچھ بند کر دیا ہے. آپ کی اتنی سیکورٹی ہے تو سیکورٹی رکھ لیجیے وہاں پر, تاکہ یہ لوگ جو وہاں سے اتنی مشکل حالات میں پہلگام آتے ہیں تو یہ جگہ جگہ جا سکے. اور اگر آپ کو سیکورٹی کی پرواہ ہے تو اتنی فوج ہے ہمارے پاس, تو وہاں فوجیوں کو لگائیے, سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو لگائیے, کیونکہ ان کی جو وہاں سے اتنے دور سے اب آتے ہیں تو یہاں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے, جب مفتی صاحب نے 2002 میں حکومت سنبھالی تھی تو واجپئی جی وزیر اعظم تھے, تو اس وقت چونکہ ملٹنسی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا, تو گھوڑے والوں کے لیے واجپئی جی نے ایک پیکیج کا, فائنینشیل پیکیج کا اعلان کیا تھا. آج جو گھوڑے والوں کا اس وقت سیزن میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے, اتنی تکلیف ہے, میری گزارش ہے کہ ان کے لیے یہ سوچ کے کہ آگے امرناتھ یاترا آنے والی, انہیں لوگوں کو کام کرنا ہے, انہیں لوگوں کو ان کو کندھے پہ اٹھانا ہے, گھوڑوں پہ اٹھانا ہے, پالکی میں اٹھانا ہے. تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہمارے گھوڑے والے ہیں ان کی کچھ مدد کی جائے فائنینشیل. جو ہوٹل والے ہیں, ٹیکسی والے ہیں, سومو والے ہیں, یا دوسرے جو اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا جو لون پہ اس سال کا کم سے کم, کیونکہ یہ ایک وقت تو اس نے جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے تو کر دیا جو انہیں کرنا تھا, مگر ہمارا رشتہ جموں کشمیر کا رشتہ ملک کے لوگوں کے ساتھ صدیوں کا ہے. خاص کر پہلگام کا رشتہ امرناتھ جی یاترا کی وجہ سے ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے, اور یہ رشتہ آگے بھی چلنا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ میں ہوم منسٹر صاحب سے کہنا چاہتی ہوں, جو ہمارا بکروال طبقہ ہے, ٹرائبل, جو گائے بھینس چراتے بیچارے, ان کا اسی پہ گزارا ہے. ان کو آرمی کے لوگ جنگلوں میں جانے, یہ کہاں لے کے جائیں گے بیڑ بکری؟ اس وقت جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اس میں ہم ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں. اب سیکورٹی تو ٹھیک ہے, مگر یہ بیچارے بکروال کہاں جائیں, یہ اپنے پیڑ بکریاں لے کے کہاں جائیں گے؟ جموں سے لے کے آ رہے ہیں اس وقت, جنگلوں میں ان کو جانے نہیں دیتے ہیں. ان پہ الزام لگاتے ہیں جی آپ ملٹنٹوں کو کھانا کھلاتے ہو, ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے زہر نہیں ہے تو ان کو کیا کھلائیں گے؟ دوسری بات کہ آپ کشمیر کے لوگوں نے دکھا دیا, ان کو جو کرنا تھا کر لیا, پروٹیسٹ بھی کیا, ہڑتال بھی کی, خون بھی دی, سب کچھ. اب آپ کے ساتھ وہ اس حد تک کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ ان کو تھانوں پہ بلاتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. مگر ابھی انہی دنوں میں 2 حادثے ہوئے, ایک بانڈی پورہ میں جو وہاں کا الطاف لالی, جس کو تھانے پہ بلایا گیا, بہن کے ساتھ گیا, بہن کو واپس بھیجا گیا, اور اس کے بعد اس کی لاش. اسی طرح کل کلگام میں ٹنگ مرگ میں ایک حادثہ ہوا, امتیاز ماگرے, اس کو آرمی نے بلایا, اپنے ساتھ لے کے گئے, اور اس کے بعد کل دریا میں اس کی لاش. مجھے یہ بتائیے, اگر خود کشمیری آپ کے پاس آتا ہے, آپ کے کیمپ پہ آتا ہے, تھانے میں جاتا ہے, پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے پوچھ تاچھ کے لیے, پوچھو کیا پوچھنا ہے, تو آپ اس کی لاش پہ چھوڑ دو. ایسے کیسے؟ جو کشمیری نے ایک قدم بڑھایا آپ کی طرف,
आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। मुझे बताओ वो जो अल्ताफ नहीं जो अल्ताफ था वहां का, जो बांडीपोरा का अल्ताफ था, अल्ताफ लाली था, जिसको आपने कहा वो पुलिस स्टेशन गया, बोला उसके बच्चे 2 बेटे हैं, मुझे बताओ उनको क्या करोगे आप? ये जो कल आपने इसको मांगने को वहां उसकी लाश दरिया में, उसका छोटा भाई है, उसको क्या करोगे? कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को कैसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? उसने भी वो जो आदिल जिसने अपनी जान दे दी, हापतनाट की, हापतनाट का आदिल शाह जिसने जान गंवा दी बचाते बचाते, तो ये तो सब आदिल शाह। उसको तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, इनको भी जो इनसे बन पड़ा इन्होंने कर लिया। मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश, मोतबाना गुजारिश, हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। और मेरी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो बांडीपोरा में हादसा हुआ, बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था, आप किसी को भी OGW का नाम दे के उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज को उधर मार दिया, वो भी बहुत गरीब है, जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेगी, कम से कम इन फैमिलीज को कंपनसेशन। ये मेरी गुजारिश है, बाकी आप मालिक हैं। अगर आप भी वही करना चाहते हैं जो आज से कई साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान आया था हमारे अलाहिदगी पसंदों के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो मौका था उनके लिए, आज आपके लिए मौका है। वो मिनिस्टर साहब, आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ, आज वो अपने जख्मों का मरहम करना चाहता है, और आपके जख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है, मगर उसको जख्म मत दीजिए। अगर आपने उसको जख्म दिए तो फिर हम कहीं ये मेल कभी नहीं हो। इसलिए मेरी आप सबसे, जो मीडिया के लोग आए हैं, मेरी आप सबसे ये गुजारिश, ये सब कश्मीरी ये दहशत है,